السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اویس نگرامی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اصول حدیث فصل نمبر 9 کے تحت ایک عنوان وضع کی ہے جس کا نام ہے صحیحین۔ اس کے تحت آپ لکھتے ہیں بخاری اور مسلم کو صحیحین کہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کو صحیحین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتاب کا نام صحیح رکھا ہے اور دونوں کے اندر صحیح احادیث ہیں، یعنی دونوں نے صرف صحیح احادیث کے اکٹھا کرنے کا اہتمام کیا ہے، اس وجہ سے صحیحین دونوں کتابوں کو کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بطور دلیل پیش ہے، لم اخرج هذا الكتاب الا صحیحا، میں اس کتاب کو نہیں تیار کروں گا، اس کی تصنیف نہیں کروں گا الا صحیحا، مگر صحیح احادیث پر مشتمل ہوگی۔ وما ترکت من الصحیح اکثر، اور صحیح احادیث میں سے جس کو میں نے ترک کر دیا ہے وہ زیادہ حصہ ہے۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ سے اسماعیلی نے نقل کی ہے۔ ابراہیم ابن معقل کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، ما دخلت فی کتابی الجامع الا ما صحا، میں نے اپنی کتاب جامع میں نہیں رکھا ہے، نہیں داخل کیا ہے مگر وہ جو صحیح ہے۔ وترکت من الصحیح حتی لا یطول، اور خوف طوالت میں نے صحیح کو ترک کر دیا ہے، یعنی بہت ساری صحیح حدیث کو ترک کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما اوردت فی کتابی ھذا الا ما صح، میں نے اپنی اس کتاب میں نہیں وارد کیا ہے، نہیں رکھا ہے مگر جو صحیح ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْتُ كَثِيرًا مِنَ الصِّحَاحِ، اور صحیح حدیث میں سے بہت ساری میں نے ترک کر دی ہے، اس میں نہیں رکھا ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اقوال سے دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی اس حدیث کے اندر صرف اپنی اس کتاب کے اندر صرف صحیح احادیث انہوں نے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی دلیل میں ان کے قول سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اس کتاب کا نام صحیح رکھا ہے۔ کہتے ہیں رحمہ اللہ، ما کتبت فی کتابی الصحیح حدیثا، ما کتبت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، میں نے اپنی اس کتاب صحیح کے اندر کوئی حدیث نہیں رکھا ہے مگر یہ کہ میں نے غسل کی ہے اور 2 رکعت صلاۃ ادا کی ہے۔ ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری علامہ قسطلانی کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 129 پہ انہوں نے اسے نقل کی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے اس کتاب کا نام صحیح رکھا ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ کے قول سے دلیل ذرا دیکھیں۔ رحمہ اللہ کہتے ہیں، الذی اوردت فی ھذا الکتاب من الاحادیث صحیح، احادیث میں سے اپنی اس کتاب کے اندر جن کو میں نے رکھا ہے وہ صحیح ہے۔ ولا اقول ما ترکت ضعیف، اور میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں نے چھوڑ دیا وہ ضعیف ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر صحیح احادیث کے رکھنے کا اہتمام کیا ہے، اور اس بات کی بھی انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم نے ساری صحیح حدیث کا استیعاب کیا ہے، بلکہ میں نے بہت ساری احادیث صحیح ترک کر دی ہے، ایسی بات نہیں کہ جو ہماری کتاب میں نہیں ہے وہ ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے ان کا دوسرا قول ہے، لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ها هنا، جتنی چیزیں میرے نزدیک صحیح تھیں سب کو میں نے یہاں نہیں رکھ دیا ہے۔ انما وضعت ما اجمع علیہ، میں نے یہاں صرف رکھا ہے ان حدیث کو جس پر ان کا اجماع رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، عثمان بن ابی شیبہ، سعید بن منصور الخراسانی رحمہ اللہ جمیعا۔ یہ وہ 4 ائمہ ہیں جنہوں نے جن احادیث کی صحت پر اتفاق کیا، امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو میں نے یہاں رکھا ہے۔ تو دونوں اماموں نے چونکہ اپنی کتاب کا نام صحیح رکھا ہے، اس وجہ سے ہم اور آپ اسے صحیحین کہتے ہیں۔ صحیحین کے معنی 2 صحیح کتاب۔
یہاں ایک چیز کی وضاحت اور ضروری ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ دونوں میں سب سے زیادہ صحیح کون ہے تو ہم کہیں گے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے بنسبت زیادہ صحیح ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ذکر کی گئی ہیں کئی اعتبار سے، رجال کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، علت کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے اساتذہ اور شیوخ کے انتخاب کے اعتبار سے، اور معنعنہ روایت کے قبول اور غیر قبول کے اعتبار سے کئی وجوہات سے امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث کو زیادہ صحیح قرار دیا گیا ہے. اور یہ باتیں چونکہ مستویٰ سے اونچی ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے ساری باتوں کا تذکرہ یہاں مناسب میں نہیں سمجھتا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اور اسی طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ دونوں کی کتاب اور دونوں کے تعلق سے سوال کیا گیا تھا عبد الرحمن بن علی ابن الدیبہ سے کہ دونوں میں سے کون سی کتاب زیادہ بہتر ہے، تو انہوں نے کہا تھا تشاجر قوم فی البخاری و مسلم، تشاجر قوم فی البخاری و مسلم لدیا وقالوا ای دین تقدموا. میرے پاس امام بخاری امام مسلم دونوں کی کتاب کے تعلق سے کچھ لوگوں نے بحث پیش کی یا جھگڑا کیا آپس میں کہ آپ دونوں میں سے کس کو مقدم رکھیں گے. فقلت لقد فاق البخاری صحتا، تو میں نے کہا کہ امام بخاری فائق ہیں صحت کے اعتبار سے، کما فاقا فی حسن صنعت مسلم، جیسا کہ حسن صنعت میں امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب فائق ہے. یہ عبد الرحمن بن علی ابن الدیبہ نے جواب دیتے ہوئے کہا. بہت سارے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حسن صنعت کیا ہے. جیسے امام مسلم رحمہ اللہ اخبرنا اور حدثنا کے مابین فرق کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ کی عبارتوں میں بہت دقت ہے ان کے یہاں، ایک ایک لفظ وہ کوٹ کر دیتے ہیں. یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے یہاں غائب درجہ آپ دیکھیں گے جب بھی آپ صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھیں گے. اور سیاق کا بھی اعتبار انہوں نے کی ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اگر وہی متن لاتے ہیں تو سند کو پورے طور پر ذکر کر دیں گے. اگر ایک لفظ کا فرق رہا ہے تو ذکر کر دیں گے الا فیہ کذا. یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی دقت نظری ہے اور حسن صنعت ہے. اسی کو حسن صنعت کہا گیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ کے یہاں سے، ان کے اعتبار سے. تو امام مسلم رحمہ اللہ کے ہاں حسن صنعت ہے، جیسا کہ عبد الرحمن بن علی ابن الدیبہ نے کہا ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں کی کتابوں کا جب مقابلہ ہو تو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کو فوقیت دی جاتی ہے. یہاں ایک بات اور ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب نہیں بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب نہیں بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب اصح الکتب ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ موطا امام مالک اصح الکتب ہے. ابو علی نیسابوری حسین بن علی، جن کا انتقال 349 ہجری میں ہوا ہے، کہتے ہیں لا یوجد تحت عدیم السماء کتاب اصح من کتاب مسلم. امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب سے بہتر کتاب، زیادہ صحیح تر کتاب آسمان کے نیچے کوئی کتاب نہیں ہے. اور بعد مغاربہ نے اسی کو فوقیت دی ہے. مقارنۃ بین شروح کتب ستہ کے کتب سنہ الستہ کے اندر موجود ہے، نمبر 1 صفحہ 3 پہ. یہ ابو علی نیسابوری رحمہ اللہ کہتے ہیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما اعلم شیئا بعد کتاب اللہ اصح من موطا مالک. میں نہیں جانتا کوئی کتاب اللہ کی کتاب کے بعد جو زیادہ صحیح ہو موطا امام مالک کے بنسبت. یعنی موطا امام مالک کو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح تر کتاب وہ تصور کرتے ہیں. کون؟ امام شافعی رحمہ اللہ، جن کا انتقال 204 ہجری میں ہوا ہے. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ قبل وجود الکتابین، یہ بات ان کی اس وقت کی ہے جب دونوں کتابیں منظر عام پر آئی نہیں تھی، تالیف ہی نہیں کی گئی تھی. کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش 194 ہجری میں ہوئی ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا انتقال 204 ہجری میں ہوا ہے. گویا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے انتقال کے وقت امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر 10 سال کی تھی. اس وقت انہوں نے صحیح بخاری کی تالیف نہیں کی تھی. تو امام
شافعی رحمہ اللہ نے گویا کہ صحیح بخاری کو اور صحیح مسلم کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں. اس وقت جو سب سے صحیح تر کتاب تھی وہ موطا امام مالک کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. الحتہ فی ذکر صحیح ستہ میں اسے ذکر کی ہے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے، صفحہ نمبر 103. تو امام شافعی رحمہ اللہ کی بات کا جواب تو دے دیا گیا ہے کہ وہ معذور تھے کیونکہ انہوں نے ان دونوں کتاب کو دیکھا ہی نہیں. رہی بات ابو علی نسابوری کی، تو انہوں نے اگر فوقیت دی ہے صحیح مسلم کی کتاب کو تو ممکن ہے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حسن صنعت کے اعتبار سے یہی ہے کہ اہل مغاربہ میں سے ہیں اور ان کے ہاں مشہور ہے کہ وہ صحیح مسلم کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دونوں کتابوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اتفق العلماء على ان اصح الكتب بعد القرآن الکریم الصحیحان صحیح البخاری و صحیح مسلم. کہتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ کہ اللہ کی کتاب کے بعد علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے صحیح کتاب امام بخاری امام مسلم کی کتاب ہے. وتلقاهما الائمة بالقبول، اور ائمہ نے دونوں کتابوں کو قبول کیا ہے. الحتہ فی ذکر صحیح ستہ صفحہ 168 پہ موجود ہے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا جامع البخاری الصحیح فَأَجَلُّ کتب الاسلام وَأَفْضَلِهَا بعد کتاب اللہ. کہتے ہیں کہ صحیح بخاری یہ اسلامی کتابوں میں سب سے مکرم تر، سب سے افضل کتاب ہے بعد کتاب اللہ. ارشاد الشاری لشرح صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 129. اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو دونوں کتابوں سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نقطہ نہ بھولیں کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب کون سی ہے.